آج ہم لوگ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام بچوں اور بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا مائک بند رکھیں اور کلاس میں اچھی طریقے سے حاضر رہیں اور سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری کلاس گروپ 2 کے لیے ہے، ابھی فی الوقت کی یہ کلاس۔ اور گروپ 2 کے لیے کتنی حدیثیں ہیں بچوں؟ تقریباً 10 حدیثیں ہیں، تقریباً 3 یا 4 ویکس ہمارے پاس ہیں، اور آپ کو ان 10 حدیثوں کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور صرف ایگزام کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے بچوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں، یہ مقصد ہے۔ صرف ایگزام کے حد تک آپ نے یاد کر لیا، ایگزام دے دیا، پھر بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو جان سکیں، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور ان کے احکام پر ہم عمل کر سکیں۔ یہ مقاصد ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے بچوں ہمارا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے اور بچیاں ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور ایگزام بھی اچھی طریقے سے لکھیں گے، اور ایگزام کے بعد بھی ان حدیثوں کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں آج کی پہلی حدیث، حدیث نمبر 1۔ اور بچوں، گروپ 2 کے بچوں، ہمارا طریقہ، میرا طریقہ یہ رہے گا کلاس میں، کیونکہ گروپ 2 کے لیے میری پہلی کلاس ہے آج یہ، تو طریقہ یہ رہے گا بچوں کہ پہلے میں حدیث کو پڑھوں گا اچھی طریقے سے، آپ کو صرف سننا ہے، 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اچھے طریقے سے، آپ کو غور سے اس کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان حدیثوں، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کو میں اچھی طریقے سے پڑھاؤں گا آپ کو۔ 3 مرتبہ آپ صرف سنیں گے، اس کے بعد آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بھی میرے ساتھ اس حدیث کو دہرائیں گے۔ اور حدیث پڑھتے ہوئے بچوں غور سے سننا، اس میں غلطی نہیں ہونا ہے، زیر زبر کی جو غلطی ہے وہ غلطی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اسی لیے آپ کو غور سے سننا ہے، پھر اس کے بعد اسی کے حساب سے دہرانا ہے، اور اسی حساب سے آپ کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کو پڑھانے کے بعد میں حدیث کا شارٹ میں اس کی میننگ وغیرہ بتاؤں گا، مختصر سی وضاحت کروں گا، لیکن آپ کو ایگزام میں جو چیز رہے گی وہ جو کچھ آپ کے پاس مٹیریل ملا ہے، لکھا ہوا ہے، وہی ایگزام میں رہے گا۔ ایکسٹرا جو چیزیں میں بتاؤں گا
وہ صرف آپ کو سننے کے لیے رہیں گی، اس پر عمل کرنے کے لیے رہیں گی۔ تو چلیے پہلے حدیث دیکھیے، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم۔ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، یا اس کو وإقام الصلاة بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ رک رہے ہیں تو وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، یا پھر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم۔ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو بچوں، یہ پہلی حدیث ہے آپ کی، اور اس حدیث کو میں نے پڑھا، اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھا، اور امید کرتا ہوں
کہ آپ اس کو غور سے سنے بھی ہوں گے۔ اس حدیث میں بیٹا کیا بتایا گیا ہم کو؟ یہ بتایا گیا کہ اسلام کے پلرز، اسلام کی بنیادیں، پلرز 5 ہیں۔ اسلام کے پلرز کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کے پلرز 5 ہیں۔ پہلا پلرز کیا ہے؟ ایک، اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ پہلا پلر ہے۔ دوسرا پلر نماز قائم کرنا ہے۔ بچوں، نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اخلاص کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھتے تھے ویسا پڑھنا ہے، اور وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز کو آپ عصر کی نماز کے وقت پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کو مغرب کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جس نماز کا جو وقت ہے اس میں ادا کر لینا۔ اور اسی طرح بیٹا زکوٰۃ ادا کرنا، پیسوں کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا، فقراء اور غریبوں کو دینا۔ جن لوگوں کے پاس اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح چوتھا بیٹا حج کرنا۔ حج بولے تو معلوم ہے نا آپ کو، مکہ آتے ہیں، مکہ آ کر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، یہ سب حج ہے جو مکے میں ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ یہ حج چوتھا پلر ہے۔ پانچواں پلر رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ جو پلرز ہیں بیٹا، آپ کو معلوم ہوگا نا، اگر آپ کوئی گھر بنائیں، کوئی بھی گھر بنائیں، آپ چھوٹا آپ بناتے ہیں نا، کھیلتے ہوئے کچھ پیپر سے یا کچھ چیزوں سے آپ گھر بناتے ہیں، تو گھر بنانے کے لیے نیچے اگر آپ کچھ نہیں دیں گے سہارے کے لیے، پلرز نہیں بنائیں گے، چاہے آپ جو بچے بسا اوقات پیپر سے اس سے بنا لیتے ہیں، نیچے اگر کچھ بھی چیز نہیں ہے تو وہ اوپر کا جو آپ نے بنایا ہے چھت، وہ کیا باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ گر جائے گا نیچے۔ اب کوئی بھی گھر، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں ابھی فی الوقت، اگر وہاں پلر توڑ دیا جائے، پلرز کو توڑ دیں گے تو کیا وہ گھر باقی رہے گا بیٹا؟ نہیں رہے، گر جائے گا، وہ گھر گر جائے گا پلرز اگر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان میں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے بچوں، ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنا ہے، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے حج بھی کرنا ہے، اگر طاقت دیا ہے زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، اور سب سے پہلے چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے، اسی کی عبادت ہونا ہے، اسی سے دعا مانگنا ہے، مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا ہے، پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے بچوں۔ اور اسی طرح ہمارے اور ہم سب کے آخری رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اس بات کی بھی گواہی دینا۔ تو اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب چلیے میرے ساتھ پڑھیے، اور جو جیسے میں پڑھاؤں گا ویسے ہی آپ پڑھیں گے، غلطی نہیں کریں گے۔ تو اب آپ اپنے اپنے جو اسپیکرز ہیں وہ آن کر لیں۔ ویڈیو بند کرو بچوں، ویڈیو آن نہیں کرنا، ویڈیو آن نہیں کرنا بیٹا۔ جی ہاں، ہاں ماشاء اللہ، اور بھی کچھ ہیں جو ابھی آن نہیں کیے ہیں۔
آڈیو اور سائلنٹ رہنا. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کسی جگہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں دوسروں کی طرف سے, تو آپ اپنا اسپیکر میوٹ کر دیں تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. امید کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں بیٹا. اور بھی کچھ لوگ بچے ہیں جو آن نہیں کیے ہیں اپنا آڈیو. ابھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ دہرائیں گے. جیسے میں پڑھوں گا ویسے ہی آپ پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں ہم لوگ. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم.
رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. ایک بار ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں پڑھو. ہاں ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں پڑھو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور ایک مرتبہ پڑھو پڑھاتا ہوں. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بچوں جتنا میں پڑھا رہا ہوں اتنا ہی پڑھو.
آگے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, جتنا میں پڑھاتا ہوں اتنا ہی پڑھتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. بچوں یہ حدیث اچھے سے آپ کو یاد کرنا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور آپ کو آڈیوز بھی ملیں گی, اس کو بھی سن کر اچھے سے بغیر غلطی کے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کی حدیث آپ پورا میوٹ کر لو, پورا میوٹ آل کر رہا ہوں میں, ابھی آپ کو صرف سننا ہے. پھر دوسری حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بچوں, غور سے سنو. دوسری حدیث نمبر 2 عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري. عن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري. عن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, کسی کی ناحق جان لینا,
اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو بچوں اس حدیث میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے بچوں؟ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ سجدہ ہم اللہ کے لیے کریں گے نا، آپ کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ دعائیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں کریں، یہ شرک ہے۔ پریشانی ہے، مشکل ہے، آپ کو ایگزام ہے، ایگزام میں یاد نہیں ہو رہا ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے پڑھنے میں، کوئی سبجیکٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو مشکل کے وقت آپ کس سے مانگیں گے مدد؟ اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ مجھے میرے ایگزام کو آسان کر دے، مجھے جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس کی سمجھ عطا فرما۔ یہ کس سے مانگنا ہے آپ کو؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ وہ چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں گے، یہ شرک ہو گیا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ۔ دوسرا گناہ بچوں، پیرنٹس کی نافرمانی۔ امی کچھ لانے کے لیے بولے، آپ بول رہے ہیں کہ میں نہیں لاؤں گا۔ آپ کے ابو کچھ بولے کچھ لانے کے لیے، آپ بول رہے ہیں کہ میں نہیں لاؤں گا۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو بول رہے ہیں ہوم ورک کرنے، آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو بول رہے ہیں سو جانے کے لیے جلدی، آپ نہیں سو رہے ہیں۔ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی چیز منگانے کے لیے بھیج رہے ہیں دکان کو، آپ نہیں جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بچوں، پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو پیرنٹس کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نہیں کریں گے نا پیرنٹس کی نافرمانی؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تیسرا بڑا گناہ کسی کو قتل کر دینا بچوں، کسی کو مار دینا جان سے، یہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ اسی طرح 5واں بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ مثال کے طور پر آپ
اسکول ٹیچر آپ کو بولے ہوم ورک کر کے لانے کے لیے اور آپ میں سے کوئی ہوم ورک نہیں کیے, کسی کا دیکھ کے لکھ لیے, لاسٹ میں چلے گئے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کا یہ جو ساتھی ہے اس نے خود سے ہوم ورک کر کے آیا یا تمہارا دیکھ کے آیا, تو آپ بول رہے ہیں, جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں وہ خود سے لکھ کے آیا ہے, جبکہ اس نے تمہارا دیکھ کے لکھ کے لایا ہے, خود سے نہیں لکھا ہے اس نے, لیکن تم جھوٹی بات بتا رہے ہیں ٹیچر کو جا کے کہ نہیں میں دیکھا ہوں کہ وہ خود سے لکھ کے لایا ہے. یہ جھوٹ ہو گیا نا, جھوٹی گواہی ہو گئی نا. آپ سے ٹیچر بتا رہے ہیں کہ آپ بتاؤ, گواہی دو کہ اس نے خود سے لکھ کے لایا ہے کہ کسی اور کا دیکھ کے لکھ کے لایا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ خود سے لکھ کے لایا, کیوں؟ آپ کا دوست ہے وہ, اس کو بچانے کے لیے. یہ جھوٹی گواہی ہے بچوں, سچ بات بولنا ہے, جھوٹی بات نہیں بولنا ہے, چاہے وہ آپ کا دوست ہو, آپ کے رشتے دار ہوں, آپ کے بہن ہوں, آپ کے بھائی ہوں, آپ کا دوست ہو, کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے بچوں. تو آپ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہیں کریں گے آپ, نمبر 1. نمبر 2, پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کریں گے آپ. نمبر 3, کسی کو ناحق طریقے سے نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 4 کسی کو ناحق طریقے سے نہیں ماریں گے. نمبر 3. نمبر 4 جھوٹی گواہی نہیں دیں گے, جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. تو یہ 4 بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ذکر کیا. چلو اپنا مائک آن کرو جلدی سے اور میرے ساتھ دہراؤ, جلدی سے اپنا مائک آن کرو. جی سر, سر ہاں بیٹا بولو. کیا کرنا ہے؟ مائک آن کرو, مائک آن کرو, میں پڑھاؤں گا ابھی حدیث. یہ آپ کے پاس صرف 15 منٹ آواز باقی نہیں آ ہے. رہی سر. اچھا میری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری سر ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, نہیں آ رہی سر. آپ نہیں کی آ آواز رہی ہے. ابھی نہیں اسٹارٹ کرے بیٹا, 1 سیکنڈ صبر کرو. آپ لوگ صرف آپ کا مائک کھولو بولے آپ لوگوں کو, ابھی اسٹارٹ کریں گے. 1 سیکنڈ. میں کھولا ہوا ہے. بیٹا ویڈیو مت آن کرو, ویڈیو بند کرو بیٹا. ویڈیو نہیں, صرف آڈیو آن کریں. آڈیو آن کرو بیٹا, ویڈیو نہیں. آ رہی ہے آواز ابھی؟ جی ہاں, جی ہاں. چلیے بیٹا پڑھیے میرے ساتھ. عن انس رضی اللہ عنہ قال, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر, قال الاشراك بالله
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وحقوق الوالدين وقتل النفس وقتل النفس وشهادة الزور. وشهادة الزور. رواه البخاري. رواه البخاري. عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله وسلم عن الكبائر عن الكبائر قال قال الإشراك بالله الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس البيت وشهادة الزور. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر عن الكبائر قال الإشراك بالله الإشراك بالله وعقوق الوالدين تمہاری آواز کلیئر نہیں ہے. وشهادة الزور. رواه البخاري. رواه البخاري. ٹرانسلیشن دیکھو ابھی ٹرانسلیشن دیکھو. حضرت انس بن مالک. تمہاری آواز نہیں آ رہا. حضرت آواز نہیں آ رہا. حضرت انس بن مالک آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے. آپ کو اکیلے کو کچھ پرابلم ہوگا بیٹا, دوسروں کو سب کو آ رہی. آپ اپنا چیک کرو. ہاں آپ کا اپنا چیک کرو. آ رہی ہے حضرت. اب چلو بیٹا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا. تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا.
جھوٹی گواہی دینا حضرت انس جھوٹی بن گواہی دینا مالک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا یہ دوسری حدیث ہے. یہ دو حدیثیں ہو گئی. تیسری حدیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی میرے ساتھ پڑھیے آپ میرے ساتھ تیسری حدیث. 3 حدیثوں کو آپ یاد کر کے آئیں گے نیکسٹ بار ہم انشاءاللہ حضرت. تیسری حدیث بھی پڑھیے میرے ساتھ. چھوٹی حدیث ہے ہوگی جی حضرت. حدیث نمبر 3. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم
وأعمالكم وأعمالكم رواه مسلم رواه مسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله لا ينظر لا ينظر إلى صوركم إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم رواه مسلم अभी ट्रांसलेशन देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन पढ़ो मेरे साथ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। दिलों और आमाल को देखता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, और तुम्हारे आमालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। बस बेटा बच्चों अभी सुनो, माइक बंद कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं। इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। एक कान हमारा दिल पाक व साफ हो, हमारे दिल के अंदर खराबी ना हो। दूसरी चीज हमारा अमल अच्छा हो, बेटा किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है, कार है, गाड़ी है, बहुत कुछ है पैसा, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, शिर्क करता है अल्लाह के साथ। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और ऐसे शख्स की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के पास। समझे बेटा?
पैसे ज्यादा रहने से किसी की वैल्यू अल्लाह के पास नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वैल्यू अल्लाह के पास? दिल पाक व साफ होना चाहिए, अमल अच्छा होना चाहिए, नमाज का पाबंद है, रोजे रखता है, हाँ, अल्लाह की फरमा बरदारी करता है, नाफरमानी नहीं करता। ऐसा जो नेक आदमी होता है ना, तो ऐसे नेक आदमी की अल्लाह के पास बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। पैसों की वजह से कोई आदमी अल्लाह के पास बड़ा नहीं बनता बेटा। अल्लाह के पास बड़ा दिल पाक व साफ होने की वजह से, अमल अच्छा होने की वजह से एक आदमी अल्लाह के पास बड़ा बनता है। और इसी तरह अल्लाह ताला चेहरों को भी नहीं देखता कि कौन किस रंग का है, गोरा है, काला है, कैसा है, अल्लाह नहीं देखता बेटा। ये अल्लाह तो दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिल अच्छे हैं क्या नहीं है। तुम्हारे दिल अच्छे हैं तो अल्लाह के पास बहुत वैल्यू है, तुम्हारे पास तुम्हारी वैल्यू अल्लाह के पास बहुत ज्यादा। अगर एक बच्चा काला है, लंगड़ा है, अंधा है, आंख नहीं है उसकी, अच्छा नहीं दिखता, पैर टूटा है उसका, हाथ टूटा है उसका, लेकिन वो नमाज का पाबंद है, पेरेंट्स की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, अल्लाह के पास ऐसे बच्चे की बहुत वैल्यू है। लेकिन हम लोग उसको छेड़ते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के पास उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि बेटा वो नमाज पढ़ता है, वो रोजा रखता है, वो शिरक नहीं कर रहा है। लेकिन उसके मुकाबले में कोई बच्चा है आप जैसा, देखने में बड़ा खूबसूरत है, बहुत क्यूट लगता है, और पैसा है उसके पास, उसके पेरेंट्स बड़े पैसे वाले हैं, कार में घूमता है, बंगला है उसका, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, शिरक कर रहा है अल्लाह के साथ, इसकी वैल्यू है अल्लाह के पास? नहीं है बेटा। ऐसे बच्चे की वैल्यू अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। पैसों की वजह से अल्लाह के पास वैल्यू नहीं होती, अल्लाह के पास अच्छे अमल की वजह से होती है। इसीलिए हमको क्या करना है बेटा? अच्छा अमल करना है, अपने दिल को पाक साफ रखना है, ये दो चीजें करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह आप अपने अमल को अच्छा करेंगे और दिलों को पाक और साफ भी रखेंगे। बेटा ये 3 हदीसें हैं, हमने आज पढ़ी। इन तीनों हदीसों को आप अच्छी तरीके से बयान कर लें ट्रांसलेशन के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार इन हदीसों को आपसे सुनेंगे। इस वीक में याद कर लेना है आपको, समझ रहे हैं? ये नहीं कि जज़ाकल्लाह खैर शेख।